بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ سے اور ہم عوام کی طرف سے ایک مشورہ مانگا تھا کہ ہم کیا مشورہ کر کے آنے والی الیکشن میں ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اسی ضمن میں نے مختلف پارٹیوں کا کچھ تھوڑا بہت تجزیہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کون سی پارٹی کا ماضی میں کیا رویہ رہا، کیا کام انہوں نے کیے اور کیا کام انہوں نے نہیں کیے، اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں یا ووٹ نہ دیں۔ لہٰذا کافی دوستوں نے رابطہ بھی کیا، کمنٹس بھی آیا، فیڈ بیک بھی آیا، لیکن سیاسی پارٹی کے ڈائریکٹ کسی کارکن نے یا نمائندے نے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے جان بوجھ کے ہمت کا لفظ استعمال کیا، ماں سوائے جماعت اسلامی کے۔ جی ہاں، ماں سوائے جماعت اسلامی کے، سراج الحق صاحب کی جو پارٹی ہے، ان کے ایک رکن نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس ضمن میں گفتگو کی، مجھے انفارمیشن دی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ جب میں نے وہ ویلاگ اپلوڈ کیا تھا تو اس میں نے سب سے آخر میں جماعت اسلامی کا تذکرہ کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ سب سے آخر میں کیا۔ تو میں اس موقع پہ یہاں یہ وضاحت کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بہت کم نوٹس ہوتے ہیں، میں فی البدیہہ گفتگو کرتا ہوں، تو فی البدیہہ گفتگو میں چیزیں سم ٹائم آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اگر جماعت اسلامی کے دوستوں کی اس بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب بڑھتے ہیں اصل بات کی طرف۔ جماعت اسلامی کے رکن نے مجھے بتایا کہ چونکہ میرا تعلق بھی ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے ہے اور وہ بھی اتفاقاً ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری کارگزاری یہ ہے کہ ہم نے 2005 سے لے کے 2007-08 تک جو MMA کے ساتھ اتحاد والی ہماری حکومت تھی، اس میں ہم نے کیا کیا کام کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے نام لیا قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہاسپٹل انیشیٹ کیا قاضی حسین احمد مرحوم صاحب نے، اور جب اس کا افتتاح ہو رہا تھا، یعنی فاؤنڈیشن سٹون جب اس کا لگایا جا رہا تھا، تو اس ٹائم وزیر اعلیٰ اکرم درانی کی موجودگی میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ ہاسپٹل یہاں نوشہرہ میں اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ پشاور کے بڑے ہاسپٹلز کے اوپر برڈن کم ہو اور سوات ڈسٹرکٹ اور دیر اور چترال کے لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں ان کو ایک معیاری علاج کی سہولت میسر آ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ قاضی صاحب نے اس موقع پہ یہ دعویٰ کیا کہ اس ہاسپٹل کے لیے جتنے بھی فنڈز ریکوائرڈ ہیں اس کی تعمیر کے لیے، نہ ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ لینی ہے، نہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے لینی ہے، بلکہ اس کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ہم نے خود ارینج کرنے ہیں تاکہ یہ ہاسپٹل بن جائے۔ اور اس کی ارینجمنٹ کا راستہ یہ ہوگا کہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ میں جتنے ممالک ہیں وہاں پہ جو مسلمان NGOs ہیں جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ان سے ہم فنڈز لیں اور اپنی شخصیت کی بنا پہ وہ وہاں سے فنڈز اکٹھے کریں اور یہ ہاسپٹل بنائیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہاسپٹل ان کی زندگی میں کمپلیٹ نہ ہو سکا، لیکن اس کے باوجود اس کی مشینری تک انہوں نے پرچیز کر دی تھی اور وہ سارے فنڈز انہوں نے خود جنریٹ کیے۔ تو ایک کارنامہ انہوں نے یہ بتایا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے مختصر دور اقتدار میں ہم نے 2 عدد کامرس کالج بھی ڈسٹرکٹ نوشہرہ کو دیے، جو کہ ایک نوشہرہ میں ہے اور ایک تحصیل پبی میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آج کل ہم سب کہتے ہیں کہ جی مفت تعلیم اور مفت کتابیں، بقول اس رکن کے کہ یہ انیشیٹو پاکستان میں سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے لیا تھا جب وہ KP گورنمنٹ میں وزیر خزانہ تھے یا سینئر منسٹر تھے، تب انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا فری کتابوں کا اور فری پرائمری مڈل ایجوکیشن کا، اور ان کی دیکھا دیکھی یہی کام پنجاب میں ہوا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ پنجاب میں جب کتابیں انہوں نے دی تو اس کتابوں کے آخری صفحے کے اوپر وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے اپنی تصویر بھی لگائی ہاتھ ہلاتے ہوئے، اس نعرے کے ساتھ کہ پڑھا لکھا پنجاب، یعنی انہوں نے اپنے کام کو پروپیگیٹ کیا اور جماعت اسلامی نے نہیں کیا، لیکن اس کا آغاز جو تھا وہ جماعت اسلامی نے اس ایکٹیویٹی کا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ ہماری پارٹی اسلامی پارٹی ہے،
اس میں اسلامی ٹچ ہے، لہٰذا ہم مخلوط ایجوکیشن کے خلاف ہیں۔ اور اس مد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان میں خیبر میڈیکل کالج فار وومن کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد اب پھر بے شمار کالجز ایسے بنے جس میں مخلوط طرز تعلیم کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ جو پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں وہ شورا کے تحت ہوتے ہیں، یعنی شورا نامینیٹ کرتی ہے کینڈیڈیٹس کو، اور پھر ان کو باقی ارکان جو ہے وہ ووٹنگ کرتے ہیں، اور کوئی نامینیٹڈ رکن جو ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ان کا یہ سسٹم بھی انتہائی شفاف ہے، جبکہ پورے ملک میں اور کوئی پارٹی اس طرح کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن منعقد نہیں کرتی۔ ساتھ کے ساتھ ہی جماعت اسلامی کے رکن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو اسلامی بینکاری کا نظام ہے پاکستان میں، اس کی بنیاد بھی جماعت اسلامی نے رکھی۔ جب سراج الحق صاحب سینئر منسٹر تھے تو انہوں نے خیبر بینک میں جو اسلامی بینکاری کی شاخ متعارف کروائی، اور اس سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر MCB اور HBL اور UBL اور میزان پتہ نہیں کون کون سے بینک پھر آئے، اور انہوں نے اسلامی بینکاری کو فروغ دیا۔ لہٰذا اس کے آغاز کا سہرا بھی جماعت اسلامی کے سر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن میں انہوں نے KP کا ایک علاقہ ہے مالاکنڈ، وہاں پہ انہوں نے ثانوی تعلیمی بورڈ بھی بنوایا، اور ایک عدد یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں، جو کہ یہ بات میرے لیے بھی امیزنگ تھی، کہ نوشہرہ سدو خیل اور نظام پور روڈ جو ہے اس کا آغاز بھی قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں ہوا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا یہ پروجیکٹ، جبکہ میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید یہ PTI والوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قاضی صاحب نے انیشیٹ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نظام پور اور نوشہرہ کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 20-25 کلومیٹر کم ہو، ایک الٹرنیٹ روٹ ملے، پلس ایک الٹرنیٹ روٹ نوشہرہ ٹو کوہاٹ بھی میسر ہو، کیونکہ پرانے روٹ پہ بٹوین پشاور اینڈ کوہاٹ دارادم خیل آتا ہے، اور وہاں آئے روز کوئی نہ کوئی شورش ہوتی رہتی ہے، لہٰذا ایک ایڈیشنل روڈ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے وزراء کی سادگی کا بھی حوالہ دیا، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو کس قدر سادہ زندگی وہ بسر کر رہے تھے، اور کس طریقے سے وہ نظام حکومت کو چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات جو بڑے وثوق سے کہی، وہ یہ کہا کہ ہماری گو کہ مخلوط حکومت PTI کے ساتھ پورے 5 سال نہیں تھی، لیکن جب وہ اتحاد ختم ہوا اور اقتدار اینڈ پہ تھا تو عمران خان صاحب نے ہمیں خود کہا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے وزراء اتنے عرصے تک نہ ہوتے تو آج KP گورنمنٹ کی یہ کارکردگی نہ ہوتی، یعنی اس میں ان کا رول بڑا تھا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 2008 کے الیکشن کے بعد بھی ہمارا آلموسٹ اتحاد ہو چکا تھا PTI کے ساتھ، لیکن اس میں ہڈل بنے پرویز خٹک، اس ٹائم چونکہ وہ ایکٹیو تھے، اسٹرانگ تھے پارٹی میں، تو انہوں نے مخالفت کی کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، لہٰذا وہ اتحاد نہ ہو سکا۔ اب یہ جب ساری گفتگو انہوں نے میرے ساتھ کی تو اس میں انہوں نے ایک تذکرہ اور بھی کیا کہ جی بے شمار ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے، کہتے ہیں ہمارے 2 نمائندے سینیٹر مشتاق غنی صاحب اور مولانا عبدالاکبر چترالی، اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں اور یقیناً آپ بھی گواہ ہوں گے کہ ان 2 رہنماؤں کی آواز پورے پارلیمنٹ کے اوپر اور پورے سینٹ کے اوپر بھاری ہوتی رہی ہے، اور انہوں نے ہر ایشو کو اٹھایا، چاہے وہ کرپشن کا ہو، چاہے وہ اسلامی نظام کا ہو، چاہے وہ لائن آرڈر کا ہو، کسی بھی لیول پہ کوئی بھی ایسا قومی ایشو آیا تو سب سے توانا آواز ہمیں سینیٹر مشتاق غنی کی نظر آئی اور مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کی نظر آئی۔ اب یہ وہ گفتگو تھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور انہوں نے میرے ساتھ کی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ تمام گفتگو، وہ دعویٰ جو انہوں نے مجھ سے کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن اس میں انہوں نے مجھے قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ انہوں نے سمپل یہ کہا کہ یہ ہمارا پیغام ہے اور یہ کام ہم نے کیے ہیں، آپ اس کو بتائیں، اور اگر کسی اور پارٹی نے کیے ہیں تو بے شک وہ بھی اپنی چیزیں آپ تک پہنچائے، اور ہمارا یہ فورم یقیناً ان کے لیے بھی حاضر ہے
کہ اگر پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا جمعیت کا یا کسی اور پارٹی نے اگر کوئی ایسی کارگزاری کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم یقیناً اس فارمیٹ سے اس کا بھی آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے اور ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ایک چیز انہوں نے اور بھی بتائی جو کہ اپریشیٹ کرنی چاہیے ان کارکن کی. انہوں نے کہا کہ کے پی کے ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے لیے صرف ایک بندے نے کچھ کام کیا ہے اور وہ ہے مظفر شاہ صاحب. ان کے دور حکومت میں نوشہرہ کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا اور کوئی ایسا کام نہیں ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی یہ ڈیٹیل شیئر کر لوں کہ جب ہم آگے آنے والے ووٹ دیں تو ہم خود فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے اور کس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوں گی ہمارے ملک کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.